الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام الثاني عشر بقية الله وحجته المنتظر، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں جناب ذات واجب کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے حوالے کیا اور زمین اور پہاڑوں کے حوالے کیا، ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے خوف زدہ ہو گئے، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اور انسان ظالم اور جاہل ہے۔ یہ ہے مختصر سی آیت کا ترجمہ، اور اسی کے ضمن میں جس موضوع کو انتخاب کیا گیا وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور اسی حوالے سے چند روز آپ کے سامنے کچھ معروضات اپنی حسب استطاعت اور استعداد عرض کروں گا۔ آج
ابتدائے کلام میں پہلے مرحلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس مقام سے بات کو شروع کروں کہ انسان جب کسی کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بولنے والا کون ہے۔ اس لیے کہ جیسی بولنے والی شخصیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا کلام ہوتا ہے۔ جیسا متکلم ہوگا ویسے اس کا کلام ہوگا۔ لہذا ہر انسان کسی بھی بات کو سننے سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کا اثر اس کے کلام پر ہوتا ہے۔ جیسا انسان کا ظرف ہوگا، جیسے اس کی صلاحیت ہوگی، اسی اعتبار کا اس کا کلام ہوگا۔ کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ کوئی جاہل کوئی عالمانہ گفتگو کرنے لگے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ کوئی عالم کوئی جاہلانہ گفتگو کرنے لگے، نہیں۔ اور اس لفظ کو یاد رکھیں کہ میں عالم کی بات کر رہا ہوں، لباس پہننے والے کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ عالم نما اپنے آپ کو بنا لینا اور ہے، اور حقیقت میں علم رکھنا اور ہے۔ وہ انسان جس کے قلب میں علم پروردگار پایا جائے وہ دوسری منزل ہے، وہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر وہ علم آ جائے جس کو مالک دینا چاہتا ہے، جس کے لیے احادیث میں متعدد احادیث میں ارشاد ہوا اس مفہوم کے ساتھ کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم کتابوں میں نہیں ملتا، علم اساتید کے سامنے نہیں ہوتا، علم کتاب خانوں میں جا کر کے حاصل نہیں ہوتا۔ میں علم الہی کی گفتگو کر رہا ہوں، علم ربانی کی گفتگو کر رہا ہوں۔ کتابیں زمینہ ہوتی ہیں علم کے لیے، اساتید مقدمہ بنتے ہیں علم کے لیے، دوسری ساری چیزیں درسگاہیں مدرسے یہ سب کے سب مقدمہ ہیں کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن علم وہ ہے جس کو پروردگار دیتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے کہ پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ چاہت کا مسئلہ اگر شروع کیا جائے تو موضوع دوسرا ہو جائے گا، اسی مقام بات کو روک رہا ہوں کہ پروردگار کس کے دل میں چاہتا ہے کہ ڈال دیتا ہے۔ توجہ کریں گے، جملہ زبان پر آیا ہے تو دو فکریں کہوں کہ پروردگار کس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کی چاہت کوئی ہماری چاہت تو نہیں ہے، وہ ہماری طرح تو نہیں چاہتا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت کے کچھ میلاک ہوتے ہیں، کچھ معیار ہوتے ہیں کہ ہم کس اعتبار سے چاہتے ہیں۔ ہمارا دوست ہو تو ہم چاہتے ہیں، ہماری پارٹی کا ہو تو ہم چاہتے ہیں، ہم کو فالو کرتا ہو تو ہم چاہتے ہیں، ہماری ہر بات کو تسلیم کرتا ہو تو ہم چاہتے ہیں، ہم کو اچھائی پر نہ روکے نہ ٹوکے، نہ برائی پر کوئی روکے نہ ٹوکے، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج چاہت ہے، یہ ہماری چاہت کا طریقہ ہے۔ لیکن پروردگار کی من یشاء کی منزل تو ایسی نہیں ہے کہ جس کو بھی چاہے نہیں، اس کے پاس معیار ہے، اس کے پاس ملاک ہے، اس کے پاس چیزیں ہیں۔ اس معیار پر اتر جاؤ گے ہماری مشیت کے لائق بن جاؤ گے، اگر اس معیار سے نہیں اترو گے تو اس سے بحث نہیں ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو یا کس زبان کے بولنے والے ہو، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے۔ ہم اس کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے اصول اور اپنے قواعد کے پابند ہیں۔ اگر تم نے ہمارے ان اصول کی پابندی کی ہے جس کو ہم نے اپنی مشیت کے لیے نازل کیا ہے، جس کو ہم نے اپنی مشیت کے لیے بھیجا ہے، تو تم من یشاء کی منزل پر آ جاؤ گے۔ اور اگر وہ منزل نہیں آئی اور اگر تم نے اس منزل کو حاصل نہیں کیا تو یاد رکھو ہماری من یشاء کی منزل پر نہیں آ سکتے، ہماری مشیت کی منزل پر نہیں آ سکتے۔ اور جب تک وہ منزل نہ آئے علم ملنے والا نہیں ہے۔
توجہ چاہوں گا. اور جب تک وہ علم نہ مل جائے انسان عالم بننے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مسلسل سفر اور مجالس کی بنیاد پر یہ مصیبت ساتھ میں آپ کے رہے گی اور ہم کو بار بار پانی پینا پڑے گا اور آپ کو بار بار صلوات پڑھنا پڑے گی انشاءاللہ. تو جب تک یہ منزل نہ آ جائے، جب تک انسان اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا لے، اس وقت کو مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جب تک ادھر سے علم نہ مل جائے، چونکہ جملہ کہا ہے لہذا دو فکرے، جب تک ادھر سے علم نہ مل جائے انسان عالم نہیں بن سکتا. توجہ چاہوں گا. انسان عالم نما تو ہو جائے گا، انسان لباس تو پہن لے گا، انسان اس لباس میں عاد ہو جائے گا، لیکن وہ علم ملنے والا نہیں ہے جب تک وہ ظرف نہ پیدا ہو جائے، جب تک وہ قلب نہ پیدا ہو جائے. آواز یہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، نور پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. علم کا تعلق حافظے سے نہیں ہے. توجہ کرو. علم کا تعلق اصطلاحوں کو رٹ لینے سے نہیں ہے، علم کا تعلق قلب سے ہے. اور پھر اس کو یہی پر واضح کروں، مجھے بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی. قلب سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے کہ جو انسان کے سینے کے اندر ہے دھڑک رہا ہے. نہیں، قلب سے مراد آیات اور روایات میں اکثر مقامات پر جہاں لفظ قلب کا استعمال کیا گیا وہاں حقیقت انسان، روح انسان، نفس انسان کو مراد لیا گیا ہے. یعنی علم ایک ایسا نور ہے جس کا تعلق تمہاری مادیت سے نہیں ہے، تمہاری روحانیت سے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کو. روحانیت تم پیدا کرو گے، علم ہم دیں گے. اب اس کی ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں اور بات کو اس مقام بند کر کے اپنے سے منزل پر آ جاؤں. ایک طالب علم تھا، توجہ چاہوں گا، ایک طالب علم تھا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں کہ جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ اپنے اندر ملکہ اجتہاد پیدا کرتے ہیں. ان کا نام تھا شیخ مرتضی انصاری اعلی اللہ مقامہ، جن کی کتابیں آج مدارس میں حوزہ علمیہ میں معروف ہے، سب جانتے ہیں. شیخ انصاری کے درس میں ایک طالب علم آتا تھا، آ کر کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا. ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ درس کو مجلس سمجھ کے آ جاتے ہیں. قم میں درس ہو رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں مجلس ہو رہی مثلا. تو ہر جس طرح سے ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں وہاں بھی تھے. ایک طالب علم پیچھے بیٹھا رہتا تھا آ کر کے. میں ہر پیچھے بیٹھنے والے کو برا نہیں کر رہا، یہ درس کی منزل ہے، میں مجلس کی بات نہیں کر رہا. پیچھے بیٹھا رہتا تھا آ کر کے اور اپنا درس ہو رہا، بیٹھا ہوا چپ چاپ اپنا. لوگ سوچتے تھے یہ ثواباً تشریف لاتے ہیں. ایک دن کیا دیکھا کہ وہی طالب علم وہاں سے اٹھا آگے آ کر کے بیٹھا. آج درس میں سب سے پہلے آیا اور شیخ کے درس میں آگے آ کر کے بیٹھا. اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ آج کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے. کل تک تو یہ وہاں بیٹھتے تھے، آج یہاں کہاں سے آ گئے؟ جیسے شیخ کا درس شروع ہوا، ابھی چند کلمے آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے انگلی اٹھائی. درس میں اس اشارے کے معنی ہے ہم کو اعتراض ہے. انہوں نے کہا فرمائیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے اٹھ کر کے شیخ پر اعتراض کیا. شیخ کا درس اجتہاد، درس خارج. اور وہ انسان جو کل تک وہاں بیٹھتا تھا کہ جو سمجھ کے اعتبار سے بھی کن ذہن سمجھا جاتا تھا اپنے کلاس کے اندر، آج وہ آگے آ کر کے بیٹھا ہے اور شیخ پر اعتراض کر رہا ہے. شیخ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے درس اور آگے بڑھا، اس نے پھر اشارہ کیا. 4-5 مرتبہ شیخ کے درس میں جب یہ اعتراض ہو گیا اور درس ختم ہو گیا، توجہ چاہوں گا، جب درس ختم ہو گیا لوگ جانے لگے تو شیخ نے اشارے سے بلایا، کہا سنو، جس نے کل رات خواب میں تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، توجہ چاہوں گا، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اس نے ہمارے دونوں کان میں وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا ہے. اعتراض کم کیا کرو. آپ سمجھے کیا ہوا؟ خواب میں مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دی تھی. اس علم کا اتنا فیض تھا کہ شیخ کے درس پر اعتراض کر رہا تھا. اب پہچانا علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ نور ہے جو آل محمد سے ملنے والا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. علم وہ نور ہے جو در آل محمد سے ملنے والا. جو اس در سے نہ آئے اس کو علم ملنے والا نہیں ہے، یا جو در پر آئے اور ان کے جیسا بن کر کے نہ آئے اس کو بھی وہ منزل حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور اسی مقام پر جب بات آ ہی گئی ہے تو جملہ عرض کروں، عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم ربانی ہوتا کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، عالم ربانی ہوتا کون ہے؟ ہر لباس پہن لینے والا عالم ہے، ہر آ جانے والا عالم ہے، ہر ممبر بیٹھ جانے والا عالم ہے؟ نہیں. عالم ربانی کی جب تعریف کی گئی، توجہ چاہوں گا، عالم ربانی کو جب
پہچانوایا گیا تو آواز سنو، عالم ربانی وہ ہے کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، عالم ربانی وہ ہے، پروردگار کا علم اس کے پاس ہے کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. تو جو عالم ربانی وہ ہے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. اچھا اس مقام پر رکوں گا ذرا سا، ایسا نہیں ہے، حدیث نے یہ نہیں کہا کہ عالم ربانی وہ ہے جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ خدا کی گفتگو کرے. عالم ربانی وہ ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تذکرہ کرے. عالم ربانی وہ ہے جب اس کے پاس جاؤ تو وہ آیات الہی کی تلاوت کرے. یہ کچھ نہیں ہے، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے نہیں، جس کے وعظ و نصیحت سے نہیں، جس کے کلام سے نہیں، جس کے طرز ادا کچھ نہیں، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یعنی علم اتنا اثر کر جائے گا انسان کے اوپر کہ دیکھے گا تو ان شعاعوں سے پروردگار کی طرف اشارہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. شکریہ. تو عالم ربانی وہ ہوگا جس کے دیکھنے سے پروردگار یاد آ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو کہ جہاں علم ہے وہاں یہ بعید ہے کوئی جاہلانہ گفتگو ہو. اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اس سے بھی یہ بعید ہے کوئی عالمانہ گفتگو کرے. اگر کوئی نسل شرعی شریف ہے تو اس سے یہ بعید ہے غیر شریفانہ گفتگو کرے. اور اگر کوئی غیر شریف ہے تو اس سے یہ بعید ہے کہ شرافت میں گفتگو کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو باطن میں ہوگا وہی نکھر کے سامنے آئے گا. توجہ، منافقانہ زندگی تھوڑی ہو سکتی ہے ہمیشہ کہ انسان کچھ ہو اندر بار. زبان ہے کیا چیز؟ زبان نام ہے ان ساری باطنی کیفیات کو برملا کر دینے کا جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. جتنی کیفیتیں باطن میں انسان کے درون میں ہیں انٹیریئر، ان ساری چیزوں کو برملا کرتی ہے زبان. تو جیسے ہی یہ کھلے گی فوراً بات سامنے آ جائے گی یہ بولنے والا کون ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے. تو غرض جیسا انسان ہوگا اسی اعتبار سے کلام ہوگا. اگر کوئی فلسفی ہوگا اسے کلام میں فلسفے کا اثر ہوگا. اگر منطقی بول رہا ہوگا کلام میں منطق پائی جائے گی. فزکس جاننے والا گفتگو کرے گا کلام میں فزکس. میں کہا تھا آپ کو وقت لوں، جس طرح کا انسان ہوگا اسی اعتبار سے گفتگو کرے گا. توجہ چاہوں گا، اسی اعتبار سے سننے والے بھی آتے ہیں یہ کس کی گفتگو ہے، کون ہے. جبکہ حدیث میں یہ آیا کہ لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہ تو ہے اخلاقی اعتبار سے یہی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. لیکن کہنے والا کیا کہے گا، تو جو چاہوں گا کہنے والا کیا کہے گا وہ وہی کہے گا جو اس کی اپنی باطنی صلاحیت ہوگی، اسی اعتبار سے بولے گا. تو جب گفتگو انسان کی ہو تو انسان اتنا سوچ کر کے آتا ہے. تو اگر گفتگو کہیں پروردگار کی ہو تو جو چاہوں گا، اگر گفتگو کہیں مالک کی ہو اور وہ ہم سے محو کلام ہو تو اب اس کے کلام کو سننے کے لیے ہمیں کون سا ذہن لے کر کے آنا پڑے گا. کہ جب اس کے کلام کو سننے کے لیے آئیں گے تو لازم ہے کہ جو جس علم کا ماننے والا ہو، جس علم کو رکھنے والا ہو، جب اس کے کلام کے سامنے آئے گا تو اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو لے کے اٹھے گا. جب اس کے کلام کے لیے آئے گا اور جب اس کے کلام کی گفتگو ہو. توجہ چاہوں گا چونکہ یہ بات واضح ہو جائے تاکہ میری آئندہ گفتگو میں مجھے آسانی ہو جائے. جب اس کے کلام پر گفتگو ہوگی تو اس کے کلام کے بارے میں معلوم ہے اس کا کلام کتنا عظیم ہے. وہ کلام کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے روز اول سے اعلان کر دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. اس کے معنی کیا ہے؟ اس چیلنج کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر کے حقانیت کی ساری دلیل یہ ہے، یہ قرآن کا جواب نہیں ہے. دین اسلام کے حقانیت کی ساری دلیل یہ ہے، یہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا. اے عربوں، تم کو تو اپنی فصاحت پر ناز تھا،
میں اس وقت کے آراب جاہلی سے گفتگو کر رہا ہوں جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا کمانڈ تھا، جو اپنے آپ کو عرب اور دوسرے کو عجم کہہ رہا ہو گونگا، اس کے لیے پیغمبر آواز دے رہے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے تو ہمارے کلام کا جواب لے آؤ۔ اگر سرکار جواب آ گیا تو توجہ چاہوں گا، اگر جواب آ گیا تو اگر جواب آ جائے گا تو ہم خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہی یہ ہے، ہمارا معجزہ ہی یہ ہے کہ ہمارے کلام کا جواب نہیں ہے، اور اگر جواب پیش کر دیا جائے تو ہماری تحریک خود بخود باطل ہو جائے گی۔ یعنی ساری تحریک کی حقانیت کا دار و مدار اس چیز پر کر دیا گیا کہ ہمارے کلام کا جواب نہیں ہے۔ اب تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ اس زمانے میں، آج شاید یہ بات محسوس نہ ہو، اس زمانے میں کہ جہاں پر فصاحت و بلاغت کا زور تھا، ان کے لیے کیا مسئلہ مشکل تھا؟ ایک سورے کا جواب پیش کر دینا۔ کتنے قصیدے تھے کہ جس پر پورا عرب ناز کر رہا تھا اور کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے گئے تھے، اور اس موقع پر پیغمبر نے سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا انتخاب کر کے اور اس کو کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اور جب اس انداز کو دیکھا، مجھے حیرت ہوتی ہے، جب اس انداز کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا جہاں اتنے بڑے بڑے قصیدے ہوں، ایک مختصر سا سورہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس کلام کو دیکھا، اس کی حقانیت کو دیکھا، اس کی فصاحت کو دیکھا، اس کی بلاغت کو دیکھا، اس کے زور بیان کو دیکھا، سارے عربوں نے گھٹنا ٹیک دیا اور ایک نیچے جملہ لکھا کہ ما ھذا کلام البشر۔ توجہ چاہوں گا، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ ان کو ایک لفظ کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس سورے میں کیا کیا دیکھا ہمیں کیا معلوم؟ ترجمے کے زور سے قرآن پڑھنے والے قرآن کی حقانیت اور فصاحت کو کیا محسوس کر سکیں گے؟ اور پھر ہمارے سامنے تو جس طریقے سے کسی اندھے کو آئینہ دے دیا جائے، کچھ دیر اس نے دیکھا اور ختم ہو گئی بات، اگر پڑھ بھی لیا ہم نے، ورنہ ہمارے یہاں تو کچھ قرآن کے مصرف موجود ہیں اور اس سے تجاوز کرنا ہم خلاف سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے آگے بڑھ جائیں۔ کچھ مصارف ہیں مثلا قرآن کے، اب قرآن کے لفظ پر شاید آج گفتگو مقدمے میں ختم ہو جائے۔ قرآن کچھ ایک مصرف مثلا گھر کے ایک بالا خانے پر ایک اچھی جگہ پر رکھ دیا جائے، اونچی جگہ پر، بہترین جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، بیٹی کے جہیز میں دے دیا جائے، 40ویں میں دے دیا جائے، جس کا دم نہ نکل رہا ہو اس کے سرہانے پڑھ دیا جائے۔ میں ان میں سے کسی ایک کا مخالف نہیں ہوں کہ یہ نہ کیا جائے، لیکن کیا قرآن اسی کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن اتنے ہی کے لیے آیا تھا کہ اسے اچھے ملن مقام پر رکھ دیا جائے؟ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا کہ بہترین کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھا جائے؟ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا کہ جس کا دم نہ نکل رہا ہو اس کے سرہانے قرآن پڑھ دیا جائے؟ عزیزو، قرآن آیا تھا مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، قرآن آیا تھا مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے، ہم نے زندوں کو مردہ کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ غرض کے سارے عربوں نے جب اس کلمے کو دیکھا، اس پیغمبر کے مختصر سورے کو دیکھا تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ پیغمبر کے سامنے وہ جواب نہیں لا سکے اس چیز کا۔ اب اس مقام پر جس کے لیے میں نے زحمت آپ کو دی ہے، وہ ایک جملہ کہوں گا جس کو محسوس کریں گے آپ کہ میں شاید کیا بات کہنے چاہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں اس بات تک پہنچیں گے۔ عربوں نے آ کر کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہیں ہماری حقانیت میں شک ہے، اگر تمہیں ہمارے رسول ہونے میں شک ہے تو اس کتاب کا جواب لے آؤ، نہیں 10 سوروں کا جواب لے آؤ، نہیں ایک سورے کا جواب لے آؤ، نہیں ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ 3-4 تحدید ہیں جو قرآن مجید نے کی ہیں، 10 قرآن کا جواب، 10 سوروں کا جواب، ایک سورے کا جواب، ایک آیت کا جواب، 4 طریقے سے کہا کسی ایک بات کا جواب لے آؤ۔ پیغمبر نے چیلنج کون سا کیا؟ توجہ چاہوں گا، پیغمبر نے چیلنج کون سا کیا؟ پیغمبر نے دنیا بشریت کو علمی چیلنج کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پیغمبر نے دنیا بشریت کو علمی چیلنج کیا ہے، یعنی پیغمبر دنیا کے علم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو ہم جیسا لاؤ۔ توجہ چاہوں گا، اگر تم علم رکھتے ہو اور تم کو اپنے علم پر ناز ہے تو قرآن جیسی ایک آیت پیش کرو۔ یعنی یہ چیلنج علمی چیلنج ہے، اور جہاں پر علمی چیلنج ہو اور جہاں بات علمی آ جائے اس کے جواب میں علم ہی آتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس جملے کو ظاہر نہ ہونے دیجیے گا کہ ہمیشہ علم کے جواب میں علم ہوتا ہے، علم کے جواب میں ہاتھ پیر نہیں مارے جاتے۔
علم کے جواب میں لعنت نہیں بھیجی جاتی، علم کے جواب میں کافر نہیں کہا جاتا، علم کے جواب میں ستایا نہیں جاتا، علم کے جواب میں مارا نہیں جاتا، علم کے جواب میں علم آتا ہے. توجہ چاہوں گا، علم کے جواب میں ہمیشہ علم آتا ہے. پیغمبر نے دنیا بشریت کو، دنیا عرب کو اس وقت علمی چیلنج دیا تھا، اور آج پوری کائنات کے لیے قرآن علمی چیلنج کر رہا ہے. اگر ہے تمہارے پاس کچھ تو لاؤ اس کا جواب. توجہ چاہوں گا، لاؤ اس کا جواب. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں بدر پیش آئی، نتیجے میں احد پیش آئی، نتیجے میں خیبر ہے، نتیجے میں خندق ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اے عرب، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ پیغمبر علمی گفتگو کر رہے ہیں، جواب میں تم بھی علم لے آؤ. جنگوں کی ضرورت کیا ہے؟ خوریزی کی ضرورت کیا ہے؟ تلوار نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ کیوں نہیں علمی جواب دے دیتے؟ عرب جواب دیں گے، اگر دے سکتے تو دے دیتے. جو چاہوں گا صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جواب مل جائے گا. اگر یہی تو مسئلہ ہے، کالی مسئلہ شرطیہ قضیہ اگریہ کا ہے، یہی اگر دے سکتے تو دے دیتے. اگر ہمارے پاس ہوتا اس طریقے سے علم تو ہم دے دیتے جواب. چونکہ نہیں ہے لہٰذا بدر لڑنا پڑی. اگر جواب دے دیا گیا ہوتا تو پیغمبر خود ہی خاموش ہو جاتے. تحریر ساری خود بخود اسی بات پر مبنی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کوئی ایک سورہ لے آؤ اگر تم شک میں ہو اس کی حقانیت پر، اس کی رسالت پر، قرآن کے پر کلام الہی ہونے پر. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایک سورہ جیسا لے آؤ. لیکن عربوں نے سورہ نہ لا کر کے بلکہ جنگوں کو سامنے پیش کیا. بدر میں آئے، احد میں آئے، دوسرے مارکوں میں آئے. اس کے معنی یہ ہے یہ جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ پورا عرب اعلان کر رہا ہے پیغمبر سے، آپ جیت گئے ہم ہار گئے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ ساری کی ساری جنگیں، یہ ساری خوریزیاں، یہ ساری تلوار زنی، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ کے علمی سوال کا جواب نہیں دے پاتے. تو آپ نے پہچانا، فکر کو پہچانا. اسی روز سے یہ فکر چلی، اسی زمانے سے یہ طریقہ عام ہوا کہ جہاں علمی چیلنج کا جواب علم سے نہ دے سکو، وہاں نتیجے میں قتل ہے، نتیجے میں غارت گری ہے، نتیجے میں خوریزی ہے، نتیجے میں ساحر کہنا ہے، نتیجے میں دیوانہ کہنا ہے، نتیجے میں تہمتیں لگانا ہے، نتیجے میں لوگوں کو بھڑکانا ہے، نتیجے میں پروپیگنڈے کرنا ہے، نتیجے میں پبلسٹی کرنا ہے. یہ سارے نتائج کس کے ہیں؟ یہ وہی فکر ہے. توجہ چاہوں گا، اسی روز سے یہ فکر آگے بڑھ گئی کہ جہاں علم کا جواب نہ ہو سکے وہاں پر نتیجے میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. فکر کو پہچانو. جہاں بھی کوئی بھی علمی چیلنج کرے، کون سا تاریخ کا وہ صفحہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، تاریخ کا کون سا وہ ورق ہے جس پر کوئی علمی چیلنج کیا گیا ہو اور ہم نے جواب نہ دیا ہو؟ کون سا تاریخ کا وہ صفحہ ہے کہ جہاں ہم پر کوئی علمی چیلنج کیا گیا ہو اور ہم نے جواب نہ دیا ہو؟ اور کون سا ایسا صفحہ ہے جہاں ہم نے سوال کیا ہو، دنیا نے جواب دیا ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو ہمیشہ علم کے جواب میں علم آتا ہے. جہاں بھی مسئلہ علمی گفتگو کا ہوگا وہاں مسئلے کو بیٹھ کر کے علم سے حل کیا جائے گا. وہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان دوسری چیزوں پڑ جائے. تو قرآن نے آواز دی کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ ہم جیسا. یہ کون ہے؟ یہ پروردگار کا کلام ہے جو آواز دے رہا ہے مالک کہ ہمارا کلام ہے، تم پیش نہیں کر سکتے. اس کے حقانیت کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس کا جواب نہیں آ سکے. اور میں یہاں پر میں نے اس کو گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا شارجہ میں، اس وقت پھر اس واقعے کو آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں. استاد نے میرے سنایا یہ واقعہ. ایک پروفیسر تھا عربی کا، مسلمان نہیں ہے. اس نے اپنے دوسرے پروفیسر سے جو بھی عربی کا تھا کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تم عربی کے پروفیسر ہو، تم عربی زبان سے واقف ہو. کہا بے شک واقف ہوں. کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا؟ توجہ چاہو، بھئی تم عربی کے جاننے والے ہو، کیسے ممکن ہے ایک لائن تم بھی لکھ دو عربی کی؟ کون سی خاص بات ہے؟
کیا تمہیں اس بات کا واقعاً یقین ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا؟ بے تمام معنی اپنے مفاہیم کے ساتھ، اپنی معنویت کے ساتھ، اپنے بطون کے ساتھ، اپنی ظاہری الفاظ کی نشست کے ساتھ قرآن کا جواب کا نہیں ہو سکتا۔ کہ تمہیں واقعاً یقین ہے؟ کہا یقین ہے ہم کو کہ جواب قرآن نہیں ہو سکتا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم عربی میں کچھ عبارتیں لکھ کے لاؤ کہ جو روز محشر کے خطرناک ہونے کو بیان کرے۔ توجہ چاہوں گا، روز محشر کے ہول کو بیان کرے۔ تمہارے پاس وقت ہے، جاؤ، تم تو پروفیسر ہو عربی کے، لکھ کر کے عبارتیں لاؤ، جتنی عبارتیں تم بنا سکتے ہو، خطرناک سے خطرناک تر، سب کو لے کر کے آؤ عربی کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا پروفیسر، اس نے اچھی عبارتیں چھانٹ کر کے ساری محنت صرف کر دی اس بات کے اوپر کہ بہترین عبارتوں کو پیش کر دے۔ وہ جب مقررہ دن آیا اور وہاں پر آ کر کے بیٹھے، اس نے اپنی ساری عبارتیں سنائیں۔ یہ عبارت دیکھو، اس سے روز محشر کا خطرناک ہونا سامنے آتا ہے، اس سے دیکھو، اس سے ہول محشر سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھو، اس سے خوف محشر سامنے آ رہا ہے۔ ساری عبارتیں پڑھ دی، یہ دیکھ کے مسکراتے رہے کہ آپ پڑھ چکے نا، اب تو کوئی نہیں، اس سے اچھی عبارت نہیں ہو سکتی۔ کہ میں ایک عبارت پڑھے دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں ایک عبارت پڑھے دیتا ہوں۔ اذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جب پڑھنا شروع کیا، کہہ رہا ٹھہر جاؤ، یہ کہاں کی عبارت پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ اسی قرآن کی عبارت ہے۔ غش کھا کے گر پڑا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو چونکہ جاننے والا تھا آج کی دنیا میں یہ واقعہ ہوا، غش کھا کے پروفیسر گرا کہ واقعاً قرآن معجزہ ہے۔ یہ الفاظ کی نشست، یہ الفاظ کا طریقہ، اس طریقے سے قرآن گفتگو کر رہا ہے، آپ نے محسوس کیا۔ تو آج بھی پوری دنیا کو قرآن چیلنج دے رہا ہے کہ جو بھی آنا چاہے ہمارے علمی سوال کا جواب پیش کر دیا جائے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، پروردگار کا وہ کلام ہے جس نے روز اول سے یہ اعلان کر دیا، اور مالک نے اس کلام کو بھیجنے کے لیے، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کلام کو بھیجنے کے لیے کتنے مراحل کو طے کرایا۔ توجہ چاہوں گا اس گفتگو کے اوپر، کتنے مراحل کو طے کیا پروردگار نے اس کلام کو نازل کرنے کے لیے۔ تورات بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجی، اس کے بعد قرآن کو نازل کیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ پروردگار پہلے کتاب بھیجے، پھر دوسری کتاب بھیجے، پھر تیسری کتاب بھیجے، پھر چوتھی کتاب۔ یعنی کیا 3 تجربوں کا نام قرآن ہے؟ توجہ چاہوں گا، کیا 3 تجربوں کا نام قرآن ہے؟ پہلے 3 مرتبہ تجربہ کیا، دیکھے کیا ہوتا ہے، پھر قرآن نازل کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اور کسی کا ایمان یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ یہ کوئی دنیا کی کوئی بک ایڈیشن تھوڑی ہے کہ جہاں ٹائٹل وہی اور اندر ساری چیزیں وہی ہیں، ٹائٹل بدلا دوسری چیز سامنے آ گئی اسی حوالے سے، یہ ایسا تو نہیں ہے۔ کہیں فرق ہے سب میں۔ کیا فرق ہے؟ توجہ چاہوں گا، کیا فرق ہے؟ کہ بعد میں آنے والی کتاب پہلے آنے والی کتاب سے کامل تر ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص تھا جس کو اس نے کامل کر دیا۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو کتاب کے بدلنے کے معنی کیا ہیں؟ توجہ چاہوں گا، کتاب کو چینج کرنے کے معنی کیا ہے؟ توریت آ گئی تھی، رہتی آخر وقت ہے، توریت فرق کیا تھا؟ پروردگار ہی کا کلام تو تھا، لیکن اس کو روک کر کے دوسری بھیجنا۔ تورات کے بعد زبور کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ جو زبور میں کچھ ہے وہ تورات میں نہیں تھا۔ اگر سب کچھ وہی ہے تو بھیجا کیوں؟ کوئی عام انسان اگر ایسا کام کرتا تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ پروردگار ہے کہ جو حکیم نہیں، عین حکمت ہے۔ توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ کہ جو عین حکمت ہے اس نے ایسا کام کیا۔ خیر تورات کے بعد زبور آ گئی، اگر زبور میں وہ ساری باتیں موجود تھیں تو اس کے بعد انجیل کے آنے کے معنی کیا ہے؟ بس وہی رہ جاتی قیامت تک کے لیے، بس کافی تھا۔ دوسری کتاب کے معنی کیا ہے؟ پھر انجیل آئی، انجیل کے بعد پھر وہی کافی ہوتی۔ کہا نہیں، اس کے بعد قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے بعد پھر کچھ نہیں۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کے بعد پھر کچھ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کمال و نقص کا فرق ضرور ہے۔ وہ کمال جو جو زبور میں ہے تورات میں نہیں، وہ کمال جو انجیل میں ہے 2 کتابوں میں نہیں، وہ کمال جو قرآن میں ہے تیسری کسی میں نہیں۔ اس کمال کے معنی کیا ہے؟ یہ کمال کیا تجربے کا نتیجہ ہے؟
توجہ چاہوں گا، جس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی رائٹر لکھتا ہے، پہلے لکھنے کے انداز کچھ اور ہوتا ہے، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے قلم پختہ ہوتا جاتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا بھی نہیں ہے؟ پھر معنی کیا ہے کہ اس میں کمال ہے اس میں نقص ہے؟ کیا یہ کمال و نقص کتاب کی طرف نہیں پلٹ رہا؟ توجہ چاہوں گا، کتاب کی طرف نہیں بلکہ انسان کی طرف پلٹ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، انسان کی طرف بات گھوم کر کیا رہی؟ کیسے کہ تمہارے اندر ابھی اتنی صلاحیت نہیں کہ تم قرآن کو برداشت کر سکو۔ توجہ چاہوں گا، ابھی تمہارے اندر اتنی ظرفیت نہیں کہ تم قرآن کی حقانیت کو سمجھ سکو۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے تمہارے ذہن کو آمادہ کریں تاکہ تم قرآن کو سمجھو۔ ارے اتنے کے بعد قرآن آیا تو شک ہو گیا، اگر پہلے آتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ یہ تمہارے اندر فرق ہے۔ مثلا ہم جو کمال کتاب میں پہلے دے بعد میں ہم نے دیا ہے، ہم اس کو پہلے بھی دے سکتے تھے، ہمارے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ مثلا جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ نے اس کے لیے لباس سلایا، 2 سال کے بعد لباس چھوٹا ہو گیا، دوسرا لباس سلایا گیا، تیسرا سلایا گیا۔ یہ لباس جو پہلے ناقص تھا اب دوسرا کامل ہوا بچے کے لیے، اس میں کیا لباس میں کوئی کمی ہے؟ کہ ہمارے پاس پورا تھان موجود ہے بازار میں، جتنا چاہو بڑا سلا دیں، لیکن تم چھوٹے ہو۔ توجہ چاہوں گا، تم چھوٹے ہو، جب تک تم بڑے نہ ہو جاؤ بڑا لباس تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب بشریت کے ارتقاء کی منزل کو پہنچا لیا تب قرآن کو بھیجا۔ توجہ چاہوں گا، تب قرآن کو نازل کیا۔ اچھا قرآن کون سی کتاب؟ جو آخری کتاب ہے، اس کے پہلے آنے والی ساری کتابیں خدا کی تھیں کا بے شک۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم توریت پر عمل کریں گے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ منسوخ ہو گئی، اس کے بعد دوسری کتاب آ گئی۔ اچھا کوئی کہ ہم زبور پر عمل کریں گے، کہ ممکن نہیں ہے، اس کے بعد انجیل آ گئی۔ کوئی ہم انجیل پر کہ نہیں، قرآن آ گیا۔ اب قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب آتی تو اس پر عمل ہوتا۔ کسی کتاب کے نہ آنے کے معنی یہ ہے کہ اس پر اسی پر عمل ہونا چاہیے جو آخری کتاب ہے، کیونکہ یہ سب سے کامل کتاب ہے۔ میرا جملہ ذہن عزیزو، یہ سب سے کامل کتاب ہے، لہذا اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ساری تینوں کتابیں اسی کے لیے مقدمہ تھیں۔ اچھا کیا وہ کتابیں خدا کی کتابیں نہیں تھیں؟ کہ کتابیں خدا تھی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آج تم عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بعد میں آئی، آنے والے پہلے کو ناقص کر دیا۔ عمل اس پر ہوتا ہے جو بعد میں آئے۔ توجہ چاہوں گا، سنت الہی کو پہچانا، سنت الہی ہے جو کتاب بعد میں نازل ہوئی اس پر عمل کرو، پہلے والی پر نہیں۔ پہلے والی ساری کتابیں ہماری تھیں، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن تم عمل نہیں کر سکتے جبکہ قرآن نازل ہو گیا۔ کاش یہی بات امت مسلمہ کے سمجھ میں آ گئی ہوتی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ کاش اسی بات کو لوگ سمجھ لیے ہوتے کہ جو بعد میں آئے اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے، یا تو ان کے بعد کسی کو لاؤ اگر آخری ہے تو پھر انہی کی بات پر عمل کیا جائے۔ اچھا جب قرآن آ گیا تو ہم عمل نہیں کر سکتے، کہ نہیں کر سکتے؟ جب تک قرآن نہیں آیا تھا کہ اس وقت تک اسی پر عمل کرنا تھا، تو وہ کتاب ناقص تھی کہ نہیں؟ اس کی نسبت کا ناقص تھی، لیکن تو جو اس پر عمل کر کے مر گئے، کیا ناقص لے کے مر گئے؟ توجہ چاہوں گا، ناقص عمل کر کے مر گئے؟ کہ نہیں، آج یہ کامل آئی ہے، آج کے بعد جو عمل اس پر نہیں کرے گا اس کا اسلام قبول نہ ہوگا۔ پہلے والے جو کر کے مر گئے ان کا اس کی نسبت قبول ہے۔ اگر تم پہلے مر گئے ہوتے تو ٹھیک تھا، اگر نزول قرآن تک رہ گئے تو اب قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا، اس پر آ کے کامل ہوگا مسئلہ۔ توجہ چاہوں گا، اس کے پہلے جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا ہوتا، بس یہی کچھ مسئلہ ہے۔ قرآن نے آواز دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، آج دین کامل کر دیا۔ اب کوئی کہے جو بدر میں مر گیا وہ ناقص دین لے کے مر گیا، جو احد میں کام آ گیا وہ ناقص دین لے کر کام آ گیا، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہنے ان کے لیے وہ کامل تھا، آج تمہارے لیے کامل ہو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آج تمہارے لیے۔ اور قرآن نے کہا کیا ہے؟ جب جملہ کہا ہے، مالک نے یہ نہیں کہا الیوم اکملت الدین، آج ہم نے دین کو کامل کیا، یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا ہے. اس کے پہلے جو مر گئے ان کا ان کے اعتبار سے کامل تھا. یا تو غدیر کے پہلے مر جاتے, اگر غدیر تک زندہ ہو تو بغیر غدیر کے کامل نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو ایسا کلام پروردگار جس کے نزول کے لیے مالک نے اتنے مراحل کو طے کیا. کتاب بعد میں پڑھنا, اقرار پہلے کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی منزل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک پورا پڑھوا لیا, حمد و ثنا. اس کے بعد پہلا سورہ جو شروع ہوا حمد و ثنا الہی کے بعد سورہ بقرہ, اس کا پہلا لفظ انسان کی سمجھ سے باہر. کیا کہا قرآن نے؟ الف لام میم. یہ ہے کیا چیز؟ کسی قرآن میں اٹھا کے آپ دیکھیں, جہاں تک میں نے دیکھا, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس قرآن کے ترجمے میں آپ دیکھیں, ہر لکھنے والے نے لکھا کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے گا, الف لام میم. اس کے معنی کیا ہیں کا نہیں پتا, اس کے معنی کے جاننے والا کا نہیں معلوم کیا معنی ہے الف لام, بس الف لام میم. یہ چیز نازل کیوں ہوئی کہ ہم کو نہیں معلوم. اسے کوئی سمجھتا تھا کہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا. اس کو پروردگار نے بغیر سبب کے نازل کیا یا کسی سبب سے نازل کیا؟ کہ بغیر سبب تو قرآن میں آ ہی نہیں سکتا. اس کا حرف حرف معجزہ ہے, اس کے حرف حرف میں تاثیر ہے. تو جب سبب ہے تو اس کا سمجھنے والا کون ہے؟ کہ پیغمبر. توجہ چاہوں گا, پیغمبر سمجھتے تھے اس کو اور بس. اگر پیغمبر سمجھتے تھے تو پیغمبر کے جانے کے بعد حروف مقطعات قرآن سے اڑ گئے ہوتے. توجہ چاہوں گا, آج قرآن کا عمل جاری ہے کہ منسوخ ہو گیا؟ کا عمل جاری ہے. اگر عمل جاری ہے تو کوئی نہ کوئی سمجھنے والا تو ہوگا. توجہ چاہوں گا, صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو سمجھے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا, پوری کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اس کو نہیں سمجھ رہا, تو پروردگار ایسے لفظ کو رکھنے کے معنی کیا ہے جسے کوئی نہ سمجھے. میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے فارسی زبان میں مجلس پڑھنا شروع کر دوں, ہر انسان ہم کو دیکھ کے ہنسے گا, گرمی سے کوئی لگتا ہے کچھ اثر ہو گیا. کیوں؟ فارسی کا کوئی زبان نہیں, اچھی زبان ہے, کہ ساری باتیں صحیح ہیں. یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ پریشانی کیا ہے؟ کہ یہاں سمجھنے والے نہیں ہیں. مثلا یہاں سمجھنے والے نہیں ہیں. آپ میرے کمرے میں وارد ہوئیے, انگلش بولنے لگے بالکل تیزی کے ساتھ, میں چہرہ دیکھوں گا, خیریت؟ کیوں؟ کہ کیوں بول رہے ہیں یہاں؟ میں نہیں سمجھتا اس کو. تو جب جو چیز نہیں سمجھی جا رہی وہ کلام نہیں کیا جاتا. تو اچھا چاہوں گا, وہ کلام نہیں کیا جاتا. قرآن میں اس لفظ کے ہونے کے معنی ہے, کوئی نہ کوئی ہے سمجھنے والا. تو اچھا چاہوں گا, اب تم اس کو نہ سمجھو یا اور ہے, لیکن کوئی ہے جو کلام کا سمجھنے والا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. حمد و ثنا الہی کی بات, پہلا لفظ انسان کی سمجھ سے باہر. اس کے بعد جو بات کہی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں ہے, جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دیکھو, پہلے کتاب کو بعد میں پڑھنا, پہلے اس بات کا اقرار کر لو کہ جس کتاب کے سامنے آئے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں یہ اقرار اس لیے ضروری ہے؟ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو قرآن کی طرف نہ پلٹانا, اپنی طرف پلٹانا. تو اچھا چاہوں گا, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہاں غلط ہے, نعوذ باللہ, بلکہ یہ سمجھنا کہ ہماری کمی ہے, قرآن صحیح کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس اس سلسلے کی آخری بات کہوں تاکہ یہ بات اسی مقام پر ختم ہو جائے, اور کل سے آیت کے حوالے سے گفتگو شروع کروں. عزیزو, قرآن, اچھا آپ یوں اس چیز کو دیکھیں کہ انسان جس سے گفتگو کرتا ہے اس کے لیول سے گفتگو کرتا ہے, اگر گفتگو کرنے والا سمجھدار ہے. اگر سمجھدار ہیں تو جس سے بول رہا ہے اس کے حساب سے بولے گا. جب میں کسی بچے سے بولوں گا تو اس بچے کی عقلی سطح کے مطابق بولوں گا. جب کسی جوان سے گفتگو کرے گا کوئی انسان تو اس جوان کے اعتبار سے گفتگو کرے گا.
جب کسی پڑھے لکھے سے بولے گا تو اس جیسی گفتگو ہوگی، جب کسی جاہل سے بولے گا تو اس جیسی گفتگو ہوگی. ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء انسانوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. یعنی گفتگو میں فرق ہوتا ہے. جو ایک پڑھے لکھے سے کہیں گے وہ کسی جاہل سے نہیں کہیں گے. تو جو کرنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن پروردگار نے ایک ایسی کتاب نازل کی جو ہر انسان کے لیے ہے. توجہ، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ ایک کتاب بھیجیے کہ اس کو ہر انسان سمجھ لے، جو جس لیول کا ہو، جو جس سطح کا ہو. ایک کتاب داخل کر دیجئے پہلی کلاس سے لے کر کے گریجویشن تک. لوگ ہنسیں گے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نصاب ایک ہی ہو جائے دونوں جگہ پر. لیکن قرآن تو ایسی ہی کتاب ہے، جو چاہوں گا قرآن تو ایسی ہی کتاب ہے جو، اور آواز آ رہی ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجی گئی. پروردگار انسان مختلف ہیں، جب انسان مختلف ہیں تو بہت سی کتابیں ہونی چاہیے تھی، جاہلوں کے لیے یہ، پڑھے لکھوں کے لیے یہ، درمیان والوں کے لیے یہ. کہا نہیں نہیں، وہ تمہاری کتابیں ہیں. پھر یہ ہماری کتاب کیسی ہے؟ کہا اس کا معجزہ تو یہی ہے. توجہ چاہوں گا، اس کا معجزہ یہی ہے. کتاب ایک ہی ہے، کلام ایک ہی ہے. جتنا علم لے کر کے آؤ گے اسی اعتبار سے اترتے چلے جاؤ گے. اور اگر علم ظاہری لے کر کے آ رہے ہو ساتھی، تو قرآن اپنی مثالوں سے بات کو واضح کرے گا. ایک ہی کلام رہے گا، ہر ایک کے لیے کافی ہوگا. جس طریقے سے ایک ہی سمندر ہے، توجہ چاہوں گا، ایک ہی سمندر ہے. کوئی پانی سے استفادہ کرے گا، کوئی مچھلی سے استفادہ کرے گا، لیکن جو غوطاور ہے وہ غوطہ لگا کے مونگا موتی نکال کے لائے گا. معنی یہ ہوئے قرآن کے اندر ہم نے بطن کو رکھا ہے، ایک کے بعد دوسرا بطن، دوسرے کے بعد تیسرا بطن. کم از کم 7 باطن تک علماء نے بیان کیا کہ قرآن کے اندر رکھے گئے ہیں. جب جتنا انسان علمی سطح لے کر کے آتا ہے اتنا قرآن میں اترتا چلا جاتا ہے، معانی کو سمجھتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور عالم. لہذا ضروری ہے کہ انسان پروردگار کی اس کتاب کو معجزہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے بیٹھے. پہلے مرحلہ جسے عربی میں کہا ثبت العرش ثم انقش، پہلے اصل کو ثابت کریں بعد میں نقش و نگار کریں. پہلے یہ طے کر لیں کہ پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو پھر اس کو کلام الہی سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر کچھ اور نہیں سمجھتے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کچھ اور نہیں سمجھتے تو کم از کم ایک ہی بات کو سمجھ لے انسان. ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست سے یہ شکوہ کیا جب آیا کہ تم ہم کو جا کر کے بھول گئے بالکل. کہنے کیسی بات کرتے ہو، تم کو بھولے نہیں ہیں، تم نے جو خط لکھا تھا ہمارے پاس ہم اس کو بار بار پڑھا کرتے تھے. جب تمہاری یاد آتی تھی تو ہم خط نکال کے پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی کم از کم اپنے محبوب کی یاد کو تسکین دینے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھا جائے. کہ جب ہم گھبرا جاتے تھے دنیا والوں سے، ان کی بے وفائیوں سے، تو تنہائی بیٹھ کر کے تمہارے خط کو پڑھتے تھے، ہم کو سکون مل جاتا تھا. محسوس کیا آپ نے؟ جب دوست کا خط اگر آ جائے تو انسان پریشانیوں سے ہٹ کر کے اس کو پڑھ کے سکون لے لیتا ہے. کم از کم یہی سمجھ کے انسان قرآن پڑھ لے. ایک دوست ہے جس نے خط بھیجا ہے، ایک دوست ہے. اور یقین کریں جب دنیا سے گھبرا جائے انسان اور بیٹھ کر کے قرآن پڑھے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب سمجھے کہ نوکے نیزہ پر تلاوت کے معنی کیا تھے. جب دنیا کے مصائب سے تھک گئے حسین، جب دنیا کی مصیبتیں زیادہ ہو گئیں تو سید الشہداء نے تلاوت قرآن شروع کر دی. اور یہ تلاوت قرآن حسین ابن علی جہاں اپنے لیے کر رہے ہیں وہاں اپنے سے زیادہ اپنی بہن زینب کے لیے کر رہے ہیں. حسین کو معلوم ہے کہ میری بہن کو تلاوت قرآن کتنی پسند ہے، اور میرے لہجے میں زینب کو تلاوت کتنی پسند ہے. جب دیکھا کہ زینب اب بہت زیادہ مصیبت میں گھر رہی ہے، اب کوفے کا بازار آ رہا ہے، تو سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کر دی. جب زینب قرآن سنتی جاتی ہیں اور زینب کا دل پرسکون ہوتا جاتا ہے.
ہم کیا سمجھیں گے ان مصیبتوں کو جو ان بیویوں پر نازل ہوئی. بس عزیز و چند فقرے اور مجلس اپنے مقصد آخر پر آ گئی کہ ہمیں کیا محسوس ہوگا کہ ہم کیا سمجھیں کہ کتنی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا. یہ ایک بھائی اور ایک بہن ایک عزم لے کر کے اٹھے. بھائی اگر وطن چھوڑے گا تو بہن بھی چھوڑے گی. اگر بھائی ماں کے مزار کو چھوڑے گا تو بہن بھی چھوڑے گی. اگر بھائی نانا کے روزے سے جدا ہوگا تو بہن بھی جدا ہوگی. اگر بھائی نے راستے کی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کی تو بہن نے بھی برداشت کی. اگر بھائی نے حج کو عمرے سے بدلا تو بہن نے بھی حج کو عمرے سے بدلا. اگر بھائی نے ایک بیابان کا انتخاب کیا تو بہن نے بھی انتخاب کیا. اگر بھائی دشمنوں میں گھرا تو بہن بھی گھری. اگر بھائی بھوکا رہا تو بہن بھی بھوکی رہی. اگر بھائی پیاسا رہا تو بہن بھی پیاسی. اور یہ دونوں بہن بھائی اس طریقے سے ایک مقصد کو لے کر کے اٹھے ہیں. اگر بھائی کے بھائی مارے گئے تو اس بہن کے بھی بھائی مارے گئے. اگر بھائی کے بھتیجے مارے گئے, حسین کے بھتیجے مارے گئے تو زینب کے بھتیجے مارے گئے. اگر حسین کے بیٹے مارے گئے تو زینب کے بیٹے بھی مارے گئے. اگر لاشیں حسین لے کر کے آئے تو ماتم زینب نے کیا. جب بھی کوئی لاش آتا ہے بی بی فوراً آگے بڑھ کر کے حسین کا سہارا بنتی ہے, آنے والے بگریا کرتی ہے. اس طریقے سے یہ دونوں بھائی بہن ساتھ ہیں, بالکل برابر کے شریک ہیں دونوں بھائی بہن. لیکن آواز دوں گا, اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, آپ نے اپنی مصیبتوں کو کربلا پر ختم کر دیا. اے آقا, کربلا تک ساری مصیبت میں زینب آپ کے ساتھ تھی. کربلا تک ساری سختیوں میں زینب آپ کے ساتھ تھی. مردوں کی ساری سپہ سالاری آپ کے حوالے تھی تو عورتوں کی ساری نگہداشت زینب کے حوالے تھی. اگر بچے حسین کے حوالے تھے تو بچیاں زینب کے حوالے تھی. ارے دونوں کے عالم کو دیکھو, حسین اصغر کو لے کے کربلا میں سو گئے, زینب سکینہ کو لے کے شام میں سو گئی. آج تک دونوں بھائی بہن اس شریک کار رسالت کے دو حصے پائے جاتے ہیں. لیکن آواز دوں گا, اے مولا حسین, آپ نے کربلا پر مصیبت کو ختم کر دیا. اے آقا, زینب اکیلی جا رہی ہے. اے آقا اٹھئے, ہر جگہ زینب نے آپ کا ساتھ دیا مصیبت میں مولا, لیکن کربلا کے بعد اب تو زینب اکیلی چلی ہے. آقا آئیے زینب کا ساتھ دیجئے. حسین آواز دیں گے, ہم نے زینب کو اکیلا نہیں چھوڑا. اگر ہمارا بدن کربلا کی زمین میں پڑا ہے, ہمارا سر نوکے نیزہ پر زینب کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ہم آواز دے رہے, زینب نہ گھبرانا, تم اکیلی نہیں ہو میری بہن, حسین تمہارے ساتھ میں ہے. اگر بازار سے تم گزرو گی پہلے ہمارا سر گزرے گا, بعد میں زینب تم آؤ گی. بس اسی منزل مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزو, ایک فقرہ سن لیں مجلس ختم ہو جائے. مولا کائنات سن 35 ہجری میں ظاہری خلافت پر آئے اور مولا نے اپنا دار الخلافہ کوفہ بنایا. 36-37 ہجری میں مولا نے اہل حرم کو مدینے سے کوفے بلایا. آپ کو معلوم ہے زینب اپنے باپ کے ساتھ کوفے میں تھی. زینب نے کتنوں کو قرآن پڑھایا ہے, کتنوں کو احکام دین سکھائے ہیں, کتنوں کو تفسیر قرآن بیان کی ہے. آج وہ ساری شاگرداں موجود ہیں زینب کی. وہ بچیاں جو کل زینب کے سامنے بچیاں تھیں, آج وہ جوان عورتیں موجود ہیں کہ جو زینب کو پہچاننے والی ہیں. بھئی سن 40 میں زینب گئی, سن 61 میں دوبارہ پھر آ گئی. 20 سال کا فاصلہ گزرا ہے زینب کو کوفے سے گئے ہوئے. 20 سال پہلے جو 5-6 برس کی بچیاں تھیں, آج جو 25-26 سال کی عورتیں زینب کے لیے موجود ہیں. شہزادی ایسی جگہ پر آ رہی ہے جب مولا نے بلایا تھا کتنا اہتمام علی نے کیا ہوگا, علی جیسا غیرت دار امام. ارے زینب کی جب سواری آئی تو محمل پر پردہ پڑا تھا. بنی ہاشم کے حصار میں ادھر حسن ہوں گے, ادھر حسین ہوں گے, ادھر عباس ہوں گے, ادھر مسلم ہوں گے. چاروں طرف سے بنی ہاشم جو زینب کو گھیرے ہوئے, دن کی روشنی میں نہیں رات کی تاریکی میں زینب کوفے آئی ہے.
اتنا اہتمام مولا نے زینب کو کوفے بلانے کے لیے کیا. کوفے والے میرے احترام ہی کو یاد رکھیں, کوفے والے زینب کی شخصیت کو پہچانے. لیکن آج جب زینب آ رہی ہے 11ویں محرم سن 61 ہجری میں, جب زینب کوفے کے دروازے پر آئی تو پہلے آنا یاد آیا ہوگا. عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو, اے بابا یاد ہے نا بابا, ایک دن تم نے بلایا تھا, آج زینب خود آ رہی ہے. اس دن محمل میں پردہ تھا, آج پردہ کیسا, اونٹ پر محمل بھی نہیں ہے, ننگی پشت پر زینب سوار, ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے. اے بابا تم نے رات کی تاریکی میں بلایا تھا, زینب دن کی روشنی میں آ رہی ہے. اے بابا تم نے بنی ہاشم کے حصار میں بلایا تھا, آج زینب تنہا آ رہی ہے. نہیں تنہا نہیں, میں نے غلط کہا, آج بھی زینب بنی ہاشم کے حصار میں ہے. ادھر نوکے نیزہ پہ حسین کا سر, ادھر گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر. بی بی گھبرانا نہیں, اپنے حصار میں تمہیں سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون